ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو وہاں سے شروع کرتے جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ ڈیڈ صاحب، آپ کے خیال میں اب امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ اور امریکہ نے جو عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ جو انہوں نے پوری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا ہے اس میں امام خمینی ایک ایسی شخصیت ہے جو اب تک ایٹم بم نہیں بنانے دے رہے تھے اور وہ ڈیلے کرتے چلے آ رہے تھے اور وہ نیگوسیشن پہ بلیو کرتے تھے۔ اب ساری قیادت کو ایلیمینیٹ کر دیا، جو آرمی چیف بنے اس کو کر دیا۔ اس کے باوجود ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے، اسرائیل کے اندر میزائل مار رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ میں ایک بہت ہی اہم بات جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ علی خامنہئی جو ہیں وہ ایٹم بم کے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف تھے، ایسے ہی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے تو کوئی ایسی خبر آج تک ایران سے نہیں آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے ان کو شہید کر کے۔ امریکہ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے ان کو شہید کر کے۔ ان کے شہادت کے بعد قوم پوری یونائٹ آج ایٹم کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس پوری بحث میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ دیکھیں، میں دو چیزیں جوڑنا چاہتا ہوں، ایک مودی کا وزٹ اور دوسرا ان حالات میں جب ادھر سے افغانستان میں ایک چنگاری پھینکی گئی ہے، ادھر سے مودی کا وزٹ کرنا، وہ پری پلان تھا جی، اور اس پری پلان وہ اسرائیل اور انڈیا کے درمیان تھا۔ ایسے ہی ہے کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے۔ میں اس میں ٹرمپ کو تھوڑا باہر رکھوں گا۔ اچھا، آپ کے خیال میں ٹرمپ کے نالج میں نہیں تھا؟ نہیں، ٹرمپ کی جو بات ہے وہ ہوتی ہے جذباتی اور فورن ایکشن والی، یا ادھر یا ادھر، لیکن یہ ایک پلاننگ جو اسرائیل اور انڈیا کے خلاف تھی وہ اسپیسیفک پاکستان کے لیے تھی۔ پلان ان کا یہ تھا کہ ایک طرف سے جو کہ ایران کو ٹارگٹ کیا جائے، دوسری طرف سے امریکہ جو ڈیلے کر رہا تھا، تو یکدم امریکہ کو انہوں نے اطلاع دی کہ ہمارے ہاتھ میں اب خمینی صاحب جو ہیں ان کو ہم شہید کر سکتے ہیں، وہ حملہ کر سکتے ہیں، ان کی فلاں دن میٹنگ ہے۔ ادھر سے یہ حملہ، ادھر سے افغانستان کو تیار کیا گیا کہ آپ نے پاکستان میں اٹیک کریں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، بلکہ اسرائیلی ڈرون وہاں پہ پہنچ چکے تھے، جی میں وہی بات کر رہا تھا، موجود تھے جس کو پاکستان نے ڈسٹرائے کیا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی سازش یہ تھی کہ جارڈن، اس نے پہلے اس کو کیپچر کیا، پھر اس نے سیریا کو کیپچر کیا، ان کی فوج، اس نے فوج پہ ساری یہ کمزور کی، پھر ایران کو کمزور کیا، عراق کو کمزور کیا۔ اب اس کا ایران کے بعد جو ہدف ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کے لیے انڈیا، افغانستان اور پلس اسرائیل، ان کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے، ان کی ساری پلان یہ تھی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو، مسلم لیگ نون کی قیادت کو، کہ جس طرح انہوں نے ان کا یہ منصوبہ فیل کیا ہے اور عین وقت پہ جو حملہ کیا ہے۔ دیکھیں، جو آپ حالات ہیں نا ان کو سامنے دیکھیں نا، اگر کہ وہ جو ڈرونز اگر نہ مارے جاتے اور خدا نہ خواستہ وہ اہم تنصیبات پہ ہمارے آ جاتے، آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اور ادھر سے جو انہوں نے حملہ کیا ہے، دیکھیں انہوں نے ان کی بہترین قیادت کو ختم کر دیا ہے پہلے حملے میں ہی۔ وہ بھی ان کا پری پلانڈ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کوئی اور ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی مہربانی سے وہی فائر بیک ہوا۔ وہ جو جس دن جنازہ تھا اس دن ان کا خیال تھا کہ ریٹیلیٹ کر جائے گی ایرانی قوم، لیکن ایرانی قوم اکٹھی ہو گئی، یونائٹ ہو گئی۔ یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ یہاں ان کی یہ کیلکولیشن جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر سے پاکستان نے جس طرح ہینڈل کیا معاملات کو، مطلب کبھی بھی پاکستان نے اتنا اگریسو، اتنا بڑا حملہ کبھی نہیں کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جس طرح انہوں نے ان کو مفلوج کر کے رکھ دیا، یہ ان کی سوچ سے باہر تھا، ان کے ذہن کام چھوڑ گئے۔ عارف عباسی صاحب، جو ڈیڈ صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ اسرائیل نے جو فیلڈنگ لگائی تھی افغانستان میں مودی کے ساتھ مل کے، وہاں پہ ان کے ڈرونز پہنچ چکے تھے اور پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہے اس کو ٹارگٹ کرنا تھا انہوں نے، اور پاکستان نے پھر اٹیک کیا اور ان کو ڈسٹرائے کیا۔ ظاہر ہے پاکستان کا افغانستان کا کیا مقابلہ ہے، ان کو پتہ نہیں کیوں ان کی طبیعت خراب ہے، کچھ ٹھیک ہو گئی، کچھ اور ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بات عباسی صاحب پھر وہی ہے
کہ جو لیڈرشپ نے مقابلہ کیا، جس طرح امام صاحب کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد پوری قوم یونائٹ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ان کے مخالف بھی تھے وہ سارے کے سارے لوگ پھر ایران کو بچانے کی بات کرتے ہیں، ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ایک پوری قوم کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ تو جو رجیم چینج کا خواب تھا ٹرمپ کا، وہ تو ختم ہو گیا۔ آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایران سروائیو کرے گا اور امریکہ بھاگے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس جنگ کے زمینی حقائق ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ جو پہلے امریکہ نے جنگیں لڑی، لائک لیبیا، عراق یا افغانستان، اس کے حالات کچھ اور تھے۔ اس میں امریکن رائے عامہ، امریکن کانگریس، اقوام متحدہ اور نیٹو، یورپ، سارا امریکہ کے خیال تھا، ہر طرح اس کے ساتھ تھا۔ موجودہ حالات میں امریکہ نے جو فیصلہ کیا، بلیک میل ہوا اسرائیل سے یا جو بھی معاملات تھے، تو اس میں نہ تو اقوام متحدہ کی اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے، قانونی وہ جو ہوتی ہے بیک حاصل ہے، نہ امریکن کانگریس کی حاصل ہے، اور نہ امریکن رائے عامہ کی۔ تو ایک مشکل حالات میں امریکہ کو پھنسا دیا ہے یہ ٹرمپ نے۔ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹوٹلی مس کیلکولیٹ لیکن کر عباسی گئے ہیں، صاحب چاہے جیسے عباسی صاحب مسلم امہ کا ایز اے امت مسلمہ تو کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے نا۔ کچھ ویسے ٹرمپ سے ناراض ہیں، کچھ کی طبیعت سافٹ ویئر اپڈیٹ ایران نے خود کیا، میزائل مار مار کے ان کی طبیعت صاف کی ہے۔ اس میں ہمارا یا پوری بصیرت امت مسلمہ تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے نا آج کی۔ مسلم نہ او امہ آئی کی تو سی کا بات نہیں رول ہے، کر نہ رہا۔ یو این او مسلم کا امہ رول ہے۔ کب اکٹھی ہوئی؟ جب ہم دو ٹکڑے ہو رہے تھے، جب ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ کرایا جا رہا تھا، طاقت پہ زور پہ کہاں تھی مسلم امہ؟ اس کے بعد جتنے مشکل وقت آئے، ایران پہ آئے، کہیں بھی آئے، تو مسلم امہ تو مجھے کہیں بھی نہیں نظر آئی۔ ایک او آئی سی جو ہے نام کیا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یا فوجی مسلم ممالک آپس میں ذاتی تعلقات اپنی جگہ لیں کہ ایز اے امہ تو مجھے پچھلے 50-60 سال میں کہیں بھی کوئی ری ایکشن نہیں نظر آیا کہ یہ متحد ہوا۔ ایسے کیونکہ مسلم امہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جمہوریت پابند نہیں دی گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب نیو ورلڈ آرڈر آیا تو اس میں وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے فاتحہ تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے مڈل ایسٹ ہو، ایشیا ہو، ساؤتھ ایشیا ہو، فار ایسٹ ہو، انہوں نے اپنی مرضی سے یا نظام سیٹ کی، اور جو ان کو مفادات کی حفاظت کرتے تھے، ایسے ہی نظام ان ممالک میں جو آزاد ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے مسلط کر دیے۔ تو مسلم امہ کی تو بات نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک جنرل ہے۔ نیٹو کا جو کردار ہے، جو اقوام متحدہ میں اگر لیجٹمیسی ہو تو کوئی اور بات ہوتی ہے، وہ اس وقت امریکہ کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اس جنگ کے سیاسی فائدے لاتے ہیں، معاشی فائدے لاتے ہیں اور نظریاتی۔ اب تینوں جگہ نظریاتی طور پر تو ایران اتنا متحد ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 50 سال پھر ان کو وہاں کوئی رجیم چینج کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ بجائے ایران میں رجیم چینج ہونے کے شاید کچھ اور ممالک میں امریکہ اسرائیل ہو سمیت سکتا ہے ٹرمپ رجیم چینج ہو، یا امریکہ میں ٹرمپ سے مرزا استعفیٰ مارے مانگا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہیں، ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہو جائے، ٹرمپ سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ امپیچمنٹ ہو قادر جائے، اس کی بیماری کا بہانہ بنا کے مندوخیل صاحب، رجیم آپ نے چینج ایک بجائے پوائنٹ ایران اٹھایا کرنے تھا کے مجھے کہیں پہلے اور ہوتی ہی نظر آ کہ رہی۔ کون سی یہ امداد ہے، چین کی، رشیا کی، یہ کیسی امداد ہے، لیکن چائنا نے سیٹلائٹ کا ٹوٹل سپورٹ دیا ہے ایران کو۔ یعنی مڈل ایسٹ کے اندر کہاں کہاں پہ فٹ پرنٹ تھے امریکہ کے، کہاں پہ اسلحہ تھا، کہاں پہ میزائل تھے، کہاں پہ ان کا ریڈار لگا ہوا تھا، ایک ایک چیز، ایون اسرائیل کے اندر کی ساری انفارمیشن، اور کچھ ان کے ریڈار کو جیم کرنے کے لیے انہوں نے سپورٹ کیا، اور کچھ پریکٹیکلی بھی کچھ چیزیں ان کو بھجوائی ہیں، یہ جو اب تک کی رپورٹس ہیں۔ ایک تو اس کا ضرور آپ اس پہ بات کریے گا، لیکن دوسری بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو ایک میسج گیا اس جنگ میں کہ امریکہ نے، بلکہ انہوں نے احتجاج بھی کیا امریکہ سے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اسرائیل کو بچانے کے لیے تو سارے سسٹم یہاں سے دفاعی نظام اٹھا کے سعودی عرب سے یو اے سے لے گئے ہو، اور اس کو آپ بچا رہے ہو، اور ہمیں کس کے حوالے چھوڑ دیا آپ نے، اور ہمیں میزائل ٹھوک رہے ہیں اور بچ رہے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے۔ تو ایک انسیکیورٹی اور ایک سینس آف سیکیورٹی اس سینس میں پیدا ہوئی ہے کہ یہ جتنے مڈل ایسٹ کے لوگ تھے، یہ $1 ٹریلین امریکہ کو دے رہے تھے، اب یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنا کو نظام بنانا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے یہ پاکستان کو سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ چوائس مل جائے، اور اس میں بھی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہو۔
देखें इसमें जो मिडिल ईस्ट था, मैंने जैसे अर्ज की कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब उन्होंने निजाम सेट किया तो मिडिल ईस्ट में कहीं भी उन्हें मंदोखेल जमहूरियत साहब, नहीं ओवर आने टू दी। मंदोखेल साहब उन्होंने प्लीज। अपने रिलायबल लोग, काबिल एतमाद लोग वहां इक्तदार में लेके, और जिन्होंने ना मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होने दिया और अब ना अमेरिकन मफादात को जद अब्बासी साहब, पहुंचने मैं दी। दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं मंदोखेल साहब से चाहूंगा कि वो इसका जरा जवाब दे दें। मंदोखेल साहब, सर सवाल रिपीट कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे थे कि चाइना ने और रशिया ने एक ऐसी मदद है जो मदद की है। चाइना ने तो सैटेलाइट सपोर्ट दी, जोर पे इंफॉर्मेशन दी, मुसलसल थ्रू आउट किए सपोर्ट गए करता हैं, रहा, और आज और वो उसका जवाब ईरान ने इस शक्ल में दिया है कि जो हमसे कंटेनर अगर किसी का निकल रहा है, सिर्फ चाइना को अलाउ किया उन्होंने। चाइना से तो कंटिन्यूसली ईरानी राब्ते में है। और दूसरी चीज़, मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एक एहसास हुआ है कि जी अमेरिका ने तो हमें पूछा कोई नहीं, हमारे मिसाइल लगते रहे, वो इसराइल का दफा कर रहा है, अपना दफा कर रहा है, तो इसका मतलब है हमें अपना कुछ सोचना होगा। तो हो सकता है एक ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान को ये सारा सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे कतर, यूएई, सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी आप एक एग्रीमेंट में हैं। हाँ बिल्कुल, देखें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं समझ मंदोखेल साहब, मैं लोगों ने आपसे करप्शन की अब्बासी साहब, मैं मंदोखेल साहब आपसे मुखातब हूँ, जरा आप इस पे रिस्पॉन्स कर दें प्लीज। भाई अब्बासी साहब जवाब दे रहे तो मैं इस वजह से खामोश हो जाता हूँ। नहीं, अब्बासी साहब के पास मैं दोबारा जाता हूँ जी, आप जरा। नहीं। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जब ये यलगार हो रहा था ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो वहां तो बेरी मशकें चल रही थी और ये अमेरिका का बेड़ा आ रहा था। तो मैं तो एक नाकिस राय के मुताबिक मेरी तो ये समझ में नहीं रही कि ये कौन सा सपोर्ट है कि जब बेरी बेड़ा आ रहा है तो आप मशकें कर रहे हो, तो मशकें किस लिए कर रहे हो, मतलब मसल पोल रहे हो, और फिर जब वो हमला कर लेते फिर आपका नाम निशान नजर नहीं आते। तो ये वाला हिमायत मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये अलबत्ता बात ठीक है, जो माजी में इसराइल ने ईरान के ऊपर यलगार किया था और उसका पूरा जो दिफाई सिस्टम था और उसको जो जाम किया है, तो यकीनन चाइना की मदद से वो सिस्टम बहाल हो गया। और फिर आपने देखा कि ईरान के पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए। तो ये सारी सूरत-ए-हाल तो ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए, मैं कमजोर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने तौर पे ये महसूस हो रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारा जो सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा है, ईरान तो उसके ऊपर हमला कर रहा है। हम जो अमेरिका के दोस्त है वो ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े। हिंदुस्तान जो गुलबशन यादव हमने ईरान से उठा के लिया था, ये बात ज़हन में रखना चाहिए, कोई बॉर्डर वार्डर भी नहीं पकड़ा गया था, ईरान के पेड़ से उठा के लिया था हमने गुलबशन यादव को, ठीक है। और उसके बावजूद पाकिस्तान ईरान का साथ दिया है। मैं आज जो इसहाक डार साहब का बयान है उससे थोड़ा सा खौफजदा हूं कि ये जो बयान उसने दिए है कि हमने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है और हमने ईरान से कहा कि सऊदी अरब पर हमला न करे। और फिर इसी तरह मैं देख रहा था शाम में, मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी कि यहाँ पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर की तकरीर तो नहीं दिखाई जा रही है, मगर वो यूएई का वजीर जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यकीन करेंगे 5 बजे पूरे पाकिस्तान के चैनल बराह रास्त दिखा रहे, समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा था, वो अरबी में बात कर रहे थे। वो भाई ये क्या चीज था, समझ में कुछ नहीं आया। भाई वो वजीर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, पाकिस्तान के चैनल तमाम लाइव दिखा रहे, फिर खुद तर्जमा करे उर्दू में कि इस अरबी ने क्या बोला। तो ये सारी चीजें जो मैं खिचड़ी बार बार बात करूं सलीस उर्दू में एक पठान की हैसियत से आपको बता रहा हूं, मुझे ये खिचड़ी समझ में नहीं आ रही कि इस खिचड़ी का 15 दिन बाद जब ये पैनल हम आपके चैनल पे बैठे होंगे तो सूरत-ए-हाल क्या होगा। मैं तो इस फजल में बैठा हूं। यकीनन मुझे फख्र है अपनी अफवाज पे, यकीनन मुझे अपनी कौम पे फख्र है जो हमने दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत जो है ना वो हिंदुस्तान को हमने शिकस्त दी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये मिडिल ईस्ट की जंग में हमें धकेल दिया जाएगा। मुझे ये खतरा है, हमें धकेल दिया जाएगा कि क्यों ये करे। क्योंकि देखिए हमारे बॉर्डर पे चारों तरफ, यानी चाइना का थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ के पाकिस्तान की चारों तरफ समंदर तो है कोई नहीं, तो हम चारों तरफ जो ना हमारे जंग के जो ना आसार हमारे ऊपर जो ना मंडला रहे, साए मंडला रहे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इन सारी चीजों में पाकिस्तानी हुकूमत के, मैं पहले दिन से एक मुतालबा करता आ रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत को तमाम सियासी रहनुमाओं को इकट्ठा बिठा के और उसको सारी ब्रीफिंग देनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह 11 बजे वो इजलास बुलाया गया।
لیکن میری یہ بھی خواہش ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کی جوائنٹ سیشن کو بھی بلا کے اور تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی، احمد ڈیر صاحب پچھلی اسمبلی میں ہمارے کولیگ رہے، تو اس وقت یہ سارے موجودہ فیلڈ مارشل نے باقاعدہ بریفنگ دی ہے وہاں تمام پارلیمنٹیرینز کا، اور باقاعدہ ہم نے سوال بھی کیے ہے، اور اسمبلی کے فلور پہ احمد ڈیر صاحب گواہی دیں گے. تو سوال یہ میرا کہنا ہے کہ یہ نیکسٹ سٹیج اس کا یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے جس طرح ہم ہندوستان کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، ہمیں اس جنگ بالکل میں ٹھیک بھی ہے. ایک ایسا متفقہ اور ایسے اکٹھے ہم نے وہ دیے جیسے ایرانی عوام نے ایرانی حکومت کے ساتھ کی ہے. آج دیکھ رہے کہ 160 بچیوں کے جنازے اٹھائے گئے، دیکھ رہے پورا ایرانی قوم کس طرح اکٹھے تھے اور کس طرح وہ ایک ایجاد تھے. میں یہی خواہش ہے میری، اور اللہ کرے کہ ہم بھی شاہد عباسی صاحب کی پارٹی سمیت ہم بھی اکٹھے ہو جائے، ہمارے جو ذاتی اختلاف ہے وہ پس پوش رکھ کے ہم ایک قوم اکٹھے ہو کے، اور جو ہمارے بارڈر پہ خطرات منڈلا رہے ہیں ہم اس کو مقابلہ کریں، ایک مٹھی بن کے، ایک مکہ بن کے. مندوخیل صاحب بالکل بڑی مناسب اور بڑی ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں، لیکن ایران کو تو کئی سال کئی دہائیاں سینکشنز کا سامنا رہا، پٹ پڑی اور وہ ایک قوم بن گئی اور انہوں نے اپنی ساری چیزیں پیدا کی، اور آج جو میزائل بھی وہ چلا رہے ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور آج ان کی میزائل کی جو پروڈکشن ہے امریکہ اس سے ڈر رہا ہے کہ یار یہ اتنے میزائل بنا لیتے ہیں، ایک سال میں 1,46,000 میزائل وہ بنا لیتے ہیں، اور میزائل بھی وہ بناتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں آ رہی دنیا کو. تو انہوں نے ایک قوم کے طور پہ جینا سیکھا اور پیٹ پہ پتھر بھی باندھا، اور شاید پاکستانی قوم بھی کبھی ایک ہجوم سے قوم بن جائے. عبداللہ گل صاحب، جو سوال میں نے مندوخیل صاحب سے کیا تھا، آج مڈل ایسٹ کے سارے ممالک اس خوف میں ہیں کہ امریکہ کیا ہماری حفاظت کر بھی سکے گا کبھی. آج تو چلو ایران ہے، ایران کا پاکستان نے ترلا مار لیا اور ایران ہٹ گیا برادر اسلامی ملک کے چکر میں، لیکن ایران کا بھی گلہ بجا تھا کہ بھئی آپ نے وہاں پہ امریکی اڈے دیے ہوئے ہیں جو ہماری سالہ سال سے جاسوسی کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے. تو اس کا جواب تو دینا بھی ان کا بنتا تھا، لیکن ایک تو جتنی ٹریلین ڈالرز دے کے سعودی عرب نے، یو اے ای نے جتنا ایکوپمنٹ لیا ہے امریکہ سے، وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، اور اسرائیل جب چاہے اسے جیم کر سکتا ہے، اور اس پہ کئی طرح کی کنڈیشنز ہیں. تو اس طرح کے معاہدے کا کیا فائدہ؟ تو آج آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ کے اندر انسیکیورٹی ہے، اور فیوچر میں یہ اپرچونٹی بھی پاکستانی فوج کو ملنے والی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی فی الحال کوئی بات نہیں ہے. ابھی پاکستان ایک مضبوط طاقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو اس ٹائم پہ گراؤنڈ پہ ایران نے ریزیلینس شو کی ہے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آلموسٹ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک جنگ میں گئے ہیں. یہ جنگ پہلی بات یہ ہے کہ بہت جلد بند ہوتی نظر نہیں آ رہی مجھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی بھی جنگ جو اسرائیل کے ساتھ چلی تھی 12 روز چلی تھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 12 روز آواز نہیں آ رہی. گلف کنٹریز برداشت کر پائیں گی، اور اگر یہ گلف کنٹریز 12 روز سے زیادہ کی جنگ نہ برداشت کر پائیں تو ظاہر ہے پھر خود بخود گلف کنٹریز جو ہے یہ مجبور ہو جائیں گی سوچنے پہ کہ امریکہ جو ہے، امریکہ ہماری حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا. وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دوسرے کی کیا کریں گے. دوسری جانب امریکہ کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، وہ جس جگہ رجیم چینج کرنے گئے ہیں وہاں انہی لوگوں کے حوالے رجیم کر کے چلتے بنے ہیں. افغانستان میں آئے تھے طالبان کے خلاف، اب طالبان کے ہاتھ میں دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں رجیم حوالے کر آئے. ویتنام میں گئے تھے، جن سے لڑے تھے انہی کے ہاتھ میں رجیم دے آئے. اور عراق میں گئے، وہاں صدام حسین جو تھے ان کو آپ نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد رجیم پرو ایران جو ہے وہ رجیم چلی گئی. پھر آپ نے صومالیہ اور ہیٹی کے اندر آپ دیکھ لیں اور دیگر جگہوں پہ دیکھ لیں، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ہمیشہ سے ہزیمت کی داستان رقم کرتا آیا ہے. امریکہ 1776 میں مارد وجود میں آیا، اور تقریباً صرف 17 سال وہ جنگ میں نہیں رہا، باقی ہر وقت اس نے مختلف جنگیں مسلط کی. ایکسپینشنسٹ ڈیزائن 3 ممالک رکھتے ہیں. ایک سب سے پہلے گریٹر اسرائیل جو کہ اسرائیل رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو بڑھانا چاہتا ہے، اکھنڈ بھارت جو پاکستان کو بھی شامل کرتا ہے، اور امریکہ جو اب گرین لینڈ اور کینیڈا کے اوپر بات کر رہا ہے، اور
साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया और जापान के अंदर जो अड्डे हैं उनको कहता है कि ये भी मेरे नाम पे कर दो, इस खित्ते को मेरी जमीन का हिस्सा बना दो। ये वो चंद चंद चीजें हैं जिसकी वजह से आप देखें कि नेटो आज उनसे हटके खड़ा है। आज सर जी बिल्कुल ठीक। स्टीयर क्रॉमर हैं जो कि इसके बरतानिया के वजीर आजम, उन्होंने कहा है कि हम इराक वाली गलती नहीं दोहराएंगे और हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बताएं कि आज अमेरिका तो तन्हा होता चला जा रहा है और खुद अमेरिका के अंदर कांग्रेस के अंदर ये बातें शुरू हो गई, और जो 90 मिनट की ब्रीफिंग दी गई है पेंटागन की जानिब से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को, उसके अंदर बात बड़ी वाज़ेह हो गई है। एक जो अहम डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है, और वो है जो इस टाइम के ऊपर चाइना अपनी नेवल एक्टिविटी कर रहा है ताइवान के पास, और एक तरफ तो ताइवान खड़ा हुआ है और जबकि दूसरी जानिब ये तमाम जो बहरी बेड़े थे वहां से निकाल लिए गए हैं। इस वजह से चाइना को एक मौका मिल रहा है। ये जंग बड़ी खतरनाक हो रही है, ये फैल रही है और ये जल्दी खत्म नहीं हो रही। अमेरिका घड़ी देख रहा है, इजराइल घड़ी देख रहा है और ईरान के पास वक्त है। बिल्कुल ठीक है। ईरान 8 साल इराक की जंग के अंदर लड़ता रहा, 2.5 लाख लोग शहीद करा दिए, लेकिन क्या अमेरिका अपने बॉडी बैग्स ले जाने के लिए तैयार है? क्या हमें नहीं मालूम कि बागराम बेस के ऊपर वहां सर्द खाने के अंदर जो उन्होंने अपने फौजियों की लाशें छुपा के रखी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो वापस पहुंचाते थे। अब ये जो लाशें जाएंगी तो कैसे इनको बर्दाश्त करेंगे? अब्दुल्ला गुल साहब, ये जाना शुरू हो गई है। अगर कोई बहरी बेड़ा लाशें, अगर कोई बहरी बेड़ा या इनका कोई बड़ा कोलैटरल डैमेज हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ही मे फेस इम्पीचमेंट, और ये इम्पीचमेंट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन सर पे खड़े हैं और इलेक्शन जो अभी आप देखें नेतन्याहू गायब है, ईरान कह रहा है कि हमने उसको मार डाला है या जख्मी है, लेकिन नेतन्याहू बाहर नहीं आ रहा। और जो जलजला सुबह आया है ईरान के अंदर, वो जलजला कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा जलजला बन के बाहर आए और उसके बाद इजराइल को तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मसला आने वाला है, क्योंकि फियर अ मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। ईरान ने अपनी जो क़यादत थी वो शहीद करवा दी और अब उनके पास पीछे जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर जज्बा भी ज्यादा है, उनके अंदर जोश भी है और सोचने समझने की उस तरह की मुदब्बराना सोच नहीं है जो आयतुल्लाह खामेनी की थी, जो उनको रोक सकते। इस टाइम पे जो बदले का जज्बा है वो ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि वक्त आपको बहुत तेजी से तब्दील होगा, खास तौर पे आज जो चाइना का बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत करते हैं ईरान की। ये एक आज के दिन में बयान आना और रूस की जानिब से ये कहना कि फिलहाल तो तीसरी जंग अजीम के असरात नहीं नजर आ रहे, लेकिन अगर ट्रंप बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, जिस जल्जले की तरफ आपने इशारा किया है 4.3 का जल्जला ये इस्फहान में जो उनका सूबा है, वहाँ पे इसी को कह रहे हैं कि एटमी धमाका किया गया है। इसको चाइना भी कंफर्म कर रहा है, अल जज़ीरा कंफर्म कर रहा है, कई और मीडिया के आलमी अदारे इसको कंफर्म कर रहे हैं कि ईरान ने ये धमाका कर दिया है। जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं, डैड साहब आपका बड़ा एक्सपीरियंस है सियासत में भी, हालात पे भी बड़ी नज़र है। अमेरिका और इसराइल का आपको लगता नहीं कि इनकी जो जुल्म का जो सूरज है वो गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है? ईरान के हाथों ये नेक काम हो सकता है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी सबसे बड़ी जो पॉकेट्स थी वो ये इस्लामी कंट्रीज़ थी। अब वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये जो इनके अड्डे अमेरिकन्स के हैं ये लायबिलिटी हैं हमारे ऊपर। आगे इनको कोशिश ये होगी शायद कि इन अड्डों से छुटकारा हासिल किया जाए, और इन्हीं की वजह से जिस तरह उनकी इकॉनमी मुतासर हो रही है, क्योंकि उनकी लाइफ लाइन है उनकी इकॉनमी, अगर इकॉनमी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही इस वजह से वो इनसे नफरत करेंगे और उसमें पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा स्कोप होगा, मुझे भी लगता है। और मैं एक चीज़ जो हमने मिस की है इस सारी कन्वर्सेशन में, वो है कि पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी का रोल। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत और फ़ौज ने फॉरेन पॉलिसी में
جس طرح انہوں نے شروع میں پچھلے سال میں جب یہ سیکیورٹی کونسل کے ممبر تھے تو انہوں نے they were calling for the removal of sanctions on Iran. اس کے لیے سٹینڈ لیا. اس کے بعد یونینیمسلی انہوں نے یہ جو آپ کی سیکیورٹی کونسل ہے ان کو پرپوز کیا اور ڈیبیٹ کروائی ایران کے ایشو کے اوپر, اور جس کے اوپر ایران نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں اب اس جنگ میں جو رول پاکستان کی فورن پالیسی کا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں ایران کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں فلی, ہر جگہ اس کا بیان دے رہے ہیں, پلس آپ نے جو اینگل لیا ہے ڈپلومیسی ٹھیک رہی ہے, پلس جو اینگل آپ نے لیا ہے اسلامی ممالک کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو وہاں پہ حملے نہیں کرنے چاہیے, یہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس چیز کو بھی آپ نے نیوٹرلی کامیاب کر لیا ہے. اور جو آخری بات پاکستان نے گارنٹی دی ہے کہ وہاں ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور جو خاص طور پہ جو سعودی عرب کے لیے جو بات کی ہے انہوں نے, اس کے بعد ایک یہ بیان بھی میرے سننے میں آیا ہے کہ جو حملہ سعودی عرب پہ ایران کی طرف سے ہوا ہے تو ان کے ایک ایران کہتا ہے جی ہم نے نہیں کیا, اسرائیل کی تو شرارت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی پیچھے بہت سوچنے کی ضرورت ہے. شرارت ہے جی, وہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جس طرح رول ہے, میں مودی کی اس وقت بات کر رہا تھا تو شاید بات ادھوری رہ گئی تھی, کہ جس طرح یہ یہاں کی معلومات جا رہی ہیں ایران کی, اور یہ جس طرح ان کے بہت سارے را کا بڑا رول اس میں را کا جو رول ہے نا اس کو آپ کبھی مس نہیں کر سکتے, اور اس را کے رول کے لیے مودی کا اور اس کا نیتنیاہو کا ملنا اور ان کا ایبسٹین والا ڈانس, تو میں سمجھتا ہوں اس کو آپ فارگو نہیں کر سکتے. اور میں آخری بات کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا جو ٹاسک ہے کہ جس طرح ہماری پاکستانی فوج نے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے جس طرح افغانستان میں کنٹرول کیا ہے اور جس طرح فورن پالیسی کو کنٹرول کیا ہے, اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے تو یہ کنجوسی ہوگی. بالکل دیش صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. جن دوستوں کو زیادہ وقت نہیں مل سکا ان سے معذرت, اور کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.